آزاد کشمیر میں حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی کھلے میدان میں جلسہ نہیں کر پا رہی. یعنی بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں رہے، وہ جموں کشمیر کے کیپٹل میں رہے، وہاں کوئی کارنر میٹنگ، کوئی جلسہ انہوں نے پبلکلی نہیں کیا. انہوں نے ہوٹل کے اندر قیام کیا، وہیں میٹنگز کی، اور اس کے علاوہ جب وہ ڈڈیال گئے یا دیگر جگہوں پر بھی گئے تو وہ وہاں پر قناتیں لگا کر، شامیانے لگا کر اندر اس ماحول میں وہ جلسہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے گزشتہ انتخابات میں دیکھا کہ سیاسی جماعتیں کھلے میدانوں میں جلسہ کرتی تھیں اور اپنی اسٹرینتھ شو کرتی تھی. اس مرتبہ یہ نہیں ہو رہا. اور دوسرا دیکھیے نا، میں ابھی ڈان آج کا نیوز پیپر پڑھ رہا تھا. ڈان میں ایک خبر آئی ہے، میٹرو میں چھپی ہے، میٹرو حامد اصغر کی. یہ گجر خان سے لکھتے ہیں کہ پروٹیسٹنگ گجر خان ہاسپٹلز سینیٹیشن ورکرز ڈیمانڈ سیلریز. اب مسئلہ یہ ہے کہ گجر خان جو کہ راجہ پرویز اشرف کا علاقہ ہے، حلقہ ہے، وہاں پر سینیٹیشن کے ملازمین جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی سیلریز ملنے کے حوالے سے. تو جو افراد اپنے حلقوں میں عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے، احتجاج یا مظاہرین کے حوالے سے کوئی حل پیش نہیں کر سکتے، وہ جا کر وہاں پر اتنی بڑی موومنٹ کو اعتماد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. تو وہاں کے رہنے والے پھر ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیے، اصل معاملہ یہ ہے کہ سنجیدگی سے کسی نے نہیں لیا. ایک طرف جب او پی ایف چیئرمین وہاں مذاکرات کے لیے گئے، دوسری طرف دوسرے دن یہاں کمپین شروع کی گئی کہ باضابطہ کہ ان کو کسی نے نہیں بھیجا، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا نام کسی نے غلط لیا ہے، یہ ان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو حل کے لیے کوئی مثبت راستہ اگر نظر آ رہا تھا، اس کے حوالے سے بھی یہاں سے منظم کمپین صحافیوں نے شروع کی، اینکرز نے شروع کی، اور کہا کہ جو لوگ جا کر ان کشمیریوں سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ بے اختیار ہیں، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. یہی ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی معاشرے میں خرابی یا جنگ کے دوران مذاکراتی ٹیم کو اعتماد نہیں دیں گے اور ان کی قدر نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ اعتماد باقی معاملات پر نہیں کریں گے. دوسرا، ان کے ساتھ تو مذاکرات وفاقی حکومت یا پاکستان کی حکومت کے وزراء نے کیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت وہاں موجود تھی. لیکن اس وقت میرے لیے ایک اور پہلو بھی بہت اہم ہے جس کی نشاندہی شاید کسی اور نے اس طرح نہ کی ہو، لیکن ایک معاملہ یہ کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کو ٹائم کے راستے بھاگ جاتے ہوئے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ان کے ایک ساتھی کی ڈیتھ ہو گئی اسی میں، اور وہ واپس اسلام آباد آ گئے، انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا. دوسری طرف فیصل ممتاز راٹھور اپنے حلقے میں گئے، وہاں سے بھی کچھ اطلاعات آئیں کہ لوگوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی یا مزاحمت کی. کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں جس کی ابھی تک تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے. تیسرا یہ کہ یہاں سردار عتیق احمد خان کی بات کیجئے تو ان کے حوالے سے بھی خبریں آئیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ غلام قادر پر حملہ ہوا یا شاہ غلام قادر کو روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کا نام استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چند افراد تھے، وہ غنڈوں کی شکل میں آئے اور انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیا. تو اس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے وہاں شاہ غلام قادر کو رد عمل دیا تھا. تو اس وقت وہاں اس علاقے کی اس وقت نوعیت یہ ہے اس وقت معاملات یہ ہیں کہ 3 وزرائے اعظم کے قافلے کو روکا جانا یا ان پر حملہ ہو جانا یا ان کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز آ جانا، یہ انتہائی تشویشناک ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جانا، لیکن مظفر آباد ہوٹل سے باہر نہ نکلنا اور شامیانے اور قناتیں لگا کر محدود سے لوگوں کے درمیان میں الیکشن کمپین کرنا. یعنی انتخابات کے دوران آپ کو میں بتاؤں کہ آزاد کشمیر سیاسی طور پر بہت متحرک لوگ رہے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مجمع اکٹھا کرتے رہے ہیں، اور الیکشن کمپین جب بھی ہوتی رہی ہے تو لوگ نکلے ہیں. لیکن عجیب سی صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کھلے میدان میں کوئی جلسہ نہیں. یہاں جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں کوٹلی میں جلسہ ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ اس میں شاید کوئی کھلے میدان کا انتخاب کیا جائے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوٹلی سے ہی گزرتے ہوئے قافلے پر جب اٹیک کیا گیا تھا تو وہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ ناراض ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری
کس طرح کا جلسہ کرتے ہیں۔ دوسرا، امیر مقام جب گئے تھے تو وہ کوہالہ سے واک کرتے ہوئے آگے بڑھے وہاں مظفر آباد کی طرف، تو اس وقت ان کے ساتھ کون سے افراد تھے؟ آپ سردار عتیق احمد خان کے دھیر کوٹ جانے سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو وہاں پہنچانے اور ان کے ساتھ کتنے افراد کو لے جایا گیا یا ان کو وہاں بٹھایا گیا۔ تو عام آدمی، وہاں کے رہنے والے لوکل یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح موبیلائز کر کے چند ویڈیوز دکھا کر حالات کو بہتر کہہ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا وہ بہت اہم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ وہاں جو ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے دوران اگر آپ اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکتے ہیں تو کشمیر کیوں بند ہے، اسے بھی کھلوائیں۔ اس کا مطلب ہے بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملات انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، کشمیر بند ہے، اور اس کے لیے وفاقی وزراء غیر ضروری طور پر بیانات دیتے رہے، ہم نے سب کھول دیا، سب کچھ کر دیا، اور آئی جی آزاد کشمیر ایسے شخص کو لگایا گیا جس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے ایک بیان میں ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے کہ کس طرح ایک شخص 1000 آدمیوں کو مار دینے کے حوالے سے بیان دیتا ہے اور اس کے بعد چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت سنجیدگی سے مذاکراتی عمل کے حوالے سے سب کو سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے بڑھا جا سکے۔ الیکشن اہم نہیں، ریاستی معاملات بہت اہم ہے، ریاست کے اندر لوگوں کی نفرتیں کم کرنا اہم ہے۔ انتخابات تو بعد میں بھی ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ شدت سے وہاں انتخابات کو ایک طرح سے مسلط کر دیں گے اس انداز سے کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگوں نے دکانیں بند کی ہوئی ہیں اور آپ زبردستی کھلوائیں گے، لوگوں پر جبر کریں گے، تو اس سے نفرتیں جنم لیں گی، محبت نہیں بڑھے گی۔ تو یہ اس کے لیے آپ سب کی مشترکہ کاوشوں کی اس کے لیے ضرورت ہے۔